جاء الحق وساق الباطل، باطل کو ہے جڑ سے مٹانا۔ میں تو نبیوں کا وارث ہوں، ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی کائنات علیہ السلام کو بحیثیت ایک حکمران کے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عنان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جو ملوک عالم و حکمران مشرق و مغرب بھی انجام نہ دے سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بس تھوڑی سی مدت حکمرانی نے جزیرہ عرب کو کیا سے کیا بنا دیا۔ جہل و تاریکی کو علم و نور سے بدل دیا، باطل پرستی کو حق پرستی سے، نفس پروری و خود غرضی کو ہمدردی سے، ظلم و تکبر کو عدل و انکساری سے، گستاخی و سرکشی کو ادب و اطاعت سے، افلاس و فاقہ کشی کو آسائش و خوشحالی سے بدل کر رکھ دیا۔ وہ جگہ جہاں ابن آدم کے خون کی کوئی وقت نہیں تھی، وہاں چرند و پرند کی حفاظت فرض قرار دی گئی۔ جہاں انسان کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، وہاں غلاموں کو درجہ سرداری نصیب ہوئی۔ جہاں بنت حوا باعث آر سمجھی جاتی تھی، وہاں باعث رحمت اور محبوب ترین شے قرار پایا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں نے جب نبی کائنات علیہ السلام کی طرز حکمرانی سنی تو جزیرہ عرب کے بادشاہ اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا بننے کی درخواستیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی عدل و انصاف اور امن و شانتی کے بہتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر قیصر روم نے اپنے دربار شہنشاہیت میں یہ اقرار کیا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کے نیچے کا مالک ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حکمران ہونے کے ناطے تمام حکمران دنیا سے رابطہ قائم کیا، ان کے پاس خط و کتابت کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجے، دعوت اسلام کی خاطر اپنے سفیر ملوک عالم کے پاس روانہ فرمائے، اپنے اسم مبارک کی ایک مہر بنوائی تاکہ ان خطوط پر لگائی جا سکے جو ملوک عالم کے نام بھیجے جائیں، اور پھر مختلف سفیروں کے ذریعے تمام بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے، اور ان خطوط میں قبول اسلام و اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی، جن میں سے بعض نے اطاعت و تسلیم کا سر جھکا دیا تو بعض نے تمرد و سرکشی کی راہ اپنائی، لیکن جلد ہی ان کے انانیت کا محل چکنا چور ہو گیا، اور نبی کائنات علیہ السلام کے فوجوں نے ان کے ممالک کو فتح کر کے انہیں اپنے عالم اسلام میں شامل کر لیا۔ اسی طرح ایک حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیگر حکومتوں و اقوام عالم سے ایسے معاہدے کرے جو اس کے استحکام کے لیے مفید و ضروری ثابت ہو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے یہود سے معاہدہ کیا کہ یہود و مسلمان آپس میں ایک بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لڑائیوں میں ساتھ دیں گے، مظلوموں کی آواز پر لبیک کہیں گے وغیرہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی سادگی تو دیکھیے کہ شاہ عرب، سید ولد آدم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شہنشاہ دو عالم کے ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے اصحاب کی معیت میں بیٹھے رہتے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ کون ہے اور دربان کون ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی مخصوص نشست گاہ نہیں تھی جس سے کوئی امتیاز ہو سکے، نہ کوئی تخت تھا نہ کوئی کرسی، بس عوام کے ہمراہ زمین پر بیٹھے رہتے۔ مسجد نبوی میں جھوپڑی نما چند حجرات تھے اور وہی آپ کا بیت مقدس تھا جس میں آپ اپنی بیویوں کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ مگر بائیں ہوا سادگی پسند ہستی کے روب و تاب کا یہ عالم تھا کہ جب مخالفین آپ کے سامنے آتے تو کانپ جاتے، اور دوستوں اور مسلمانوں کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دینا باعث ثواب سمجھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظریں جھکی ہوتی تھی۔ آپ جو کچھ کہہ دے وہی حکم و قانون اور شریعت ہوتا تھا، اور اس سے 1 انچ بھی ہٹ جانا وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اتنی سادگی کے ہوتے ہوئے بھی تمام بادشاہ و عمرہ آپ کی عظمت و بزرگی کے قائل تھے اور آپ کے ماتحت رہنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اتنا سادگی پسند، اتنا بارو، اتنا عظیم حکمران آج تک نہیں آیا اور نہ قیامت تک کبھی آ سکتا ہے کہ جس کی حکمرانی مخلوق ارض و سما کے قلوب پر بھی ہوتی ہو، اور یہ حکمرانی لامحدود ہو، کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ اے ممالکوں، سلطنتوں کے وارثوں، تمہارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہت سے اسباق و دروس موجود ہے، لہذا پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے کو سنبھالیے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیجیے، عوام کی ضروریات کا خیال کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے، حادثات و واقعات سے انہیں محفوظ رکھیے، اور یاد رکھیے کہ یہ عہدہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اور کل بروز قیامت رب قدوس اس ذمہ داری کے متعلق آپ سے استفسار کرے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ کا نتیجہ منفی ہوا تو آپ جہنم کے حقدار ٹھہریں گے۔ آخر میں رب قدوس سے التجا ہے کہ اللہ، ہم تمام لوگ جس ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہو، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حق نبھانے کی، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔